السلام علیکم ناظرین، 4 بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میدان سیاست سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو ایک اور گفٹ ملا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور سینیٹر طلحہ محمود جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے تقریباً 18 برس سے قریبی ساتھی ہیں، اور بعض لوگ انہیں طنزاً مولانا فضل الرحمان صاحب کا ATM کہتے ہیں، آج وہ ATM زرداری صاحب کو پیارا ہو گیا ہے اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے سچی یاری آصف زرداری، اور مولانا فضل الرحمان کو گڈ بائی کہہ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ کیوں انہیں مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے وہ زرداری صاحب کے ساتھ گئے، اس پر میں تفصیلی آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں اور بھی ہیں۔ تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے جسے ناکام کر دیا گیا ہے، جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے میرا جو پچھلا ویلاگ تھا کریم بلوچ کے حوالے سے اس پر کچھ اعتراض بھی کیے ہیں، اور وہ اعتراض بڑے جینون ہیں، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑا پریشان کن ہے۔ چیئرمین اوگرا نے آج ہی کہا ہے کہ ٹیرف بڑھانا مجبوری ہے ورنہ گیس کمپنیاں بند ہو جائیں گی، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ IMF کے دباؤ پر گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی جا رہی، اگرچہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن یہ بڑی چیز ہے۔ نواز شریف صاحب نے قوم کو خوشخبری سنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ 1-2 سال مشکل سے ہی آسودگی کا وقت ضرور آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سینیٹر طلحہ محمود کو آخر کیا ہو گیا کہ 18 سال پرانا تعلق مولانا فضل الرحمان کا انہوں نے ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو پوری ڈیٹیل جو آج طلحہ محمود صاحب نے پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے وہ سناؤں گا، اور پھر اس کے اوپر بتاؤں گا کہ اصل کہانی جو ہے وہ پیچھے کیا ہے۔ طلحہ محمود نے مولانا فضل الرحمان سے راہیں جدا کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس بات کا اعلان انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس میں نیت بخاری، سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی، خیبر پختونخوا کے صدر محمد علی شاہ باچا، سیکرٹری جنرل خیبر پختونخوا شجاع خان عرف شازی خان، اور میڈیا کوارڈینیٹر پیپلز پارٹی کے نذیر ڈھوکی کی موجودگی میں کیا۔ طلحہ محمود نے کہا، انہوں نے شکریہ ادا کیا سب کا، اور پھر کہا کہ بلاول بھٹو کی طرف سے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی، اور 1 ہفتہ قبل ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں زرداری صاحب نے انہیں باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ 2006 میں MNA کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ لیا تھا، آج تک جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی پارٹی میں نہیں رہا۔ طلحہ محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی بدحالی اور سیاسی حالات سب کے سامنے ہیں، سب کو علم ہے کہ پاکستان مسائل سے گزر رہا ہے، اور ہم سب نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 9 سال وزارت داخلہ کی کمیٹی کا رکن رہا ہوں، 2021 میں سینٹ کی سب سے بڑی کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہوا، 2022 میں فیڈرل منسٹر اسٹیٹ اور فرنٹی ریجن بنایا گیا۔ میری زندگی آپ سب لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے، میں نے اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 18 سال میں حکومت پاکستان سے نہ تنخواہ اور نہ کوئی اور مراعات لیں، پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان کو سخت ضرورت ہے کہ میں نیشنل لیول پر کوئی کام سکوں، اور موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نظر نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، انہوں نے مجھے عزت دی ہے۔ اب وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ JUI کی سیاست صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک محدود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کو سندھ میں اور پنجاب میں کوئی نمائندگی حاصل نہیں ہے، اور ملک بھر میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے کہا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور یہ سوال کا جواب غور کر کے کہ کیا آپ نے ان کو بتا کر پارٹی چھوڑی ہے، تو یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیت بخاری نے کہا کہ طلحہ محمود کو ہم ویلکم کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ان کا بڑا مثبت اور اچھا رول رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایشو کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے، اور کچھ خبریں بھی یہ ہیں، کہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب اسمبلی کا الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا چترال سے، وہ الیکشن ہار گئے، اب وہ سینٹ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن سینٹ میں رہنے کے لیے JUI کے پاس اب شاید انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک ڈیل بھی ہوئی ہے۔
لازمی ہے، ڈیل کر کے لوگ آتے ہیں سیاست میں۔ تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر ایک بڑا متحرک کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں دو قسم کی آفرز ہو سکتی ہیں، یا تو سینیٹر ان کو بنا دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو دی جا سکتی ہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ حاجی غلام علی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سینیٹر طلحہ محمود نے اچھے وقت پر اچھی گیم کھیلی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہاں پر بطور گورنر وہ اپنا کردار زیادہ ان کا جو دکھائی دیتا ہے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ تو سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست، کیونکہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں، اور عموماً رمضان خاموشی گزارتے ہیں۔ رمضان کے بعد وہ ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ وہ کرتے کیا ہیں اور صورتحال کیا ہوتی ہے۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ کل رات کی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ایئر بیس PNS صدیق تربت پر حملہ 25 اور 26 مارچ کے درمیانی شب کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں FC بلوچستان کا سپاہی شہید ہوا ہے، ISPR نے خبر دی ہے، لیکن 4 جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ کوئی تقریباً ہفتہ بھر پہلے جو حملہ ہوا تھا وہاں پہ گوادر کمپلیکس پہ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 8 دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات ملی تھی، اور جب ان ہلاکتوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ کریم بلوچ ایک ایسے شخص ہیں جو 2022 میں لاپتہ ہو گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہیں سیکورٹی فورسز اٹھا کے لے گئی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے برآمد ہوئی۔ ان کے چچا نے اور ان کی بہن نے ان کی ڈیڈ باڈی کو شناخت کیا گوادر اسپتال میں، اور یہ کہا کہ ہمارا ہی بھائی ہے، اور یہ BLF میں چلا گیا تھا، مجید بریگیڈ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس پر جب میں نے ویلاگ کیا تو کچھ لوگوں نے، خصوصاً بلوچ دوستوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرا کام ہے رپورٹنگ کرنا، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ ان کی بہن اور ان کے چچا کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، مجید بریگیڈ جو ہے اس میں شامل ہو گئے تھے، اس کے چچا اور ان کی بہن دونوں یہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کا یہ بیان غلط ہے تو ان سے کہیں وہ پریس کانفرنس کریں، یا میڈیا کو سے کانٹیکٹ کریں اور میڈیا کو بتائیں جی کہ ہاں یہ جو بیان ہے ہم سے دباؤ میں دلوایا گیا تھا، یہ زور زبردستی کی گئی تھی، ہمارا بھائی یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ملوث نہیں تھا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ والی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ان کی بہن، ان کے خاندان، ان کے چچا کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا بھائی کریم بلوچ جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ تو صحافی کا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، لیکن یہ ہے نا کہ جب وہ اوپن سٹیٹمنٹ ہوگی، اگر وہ خاموش ہو جاتے تو پھر لازمی سوال پیدا ہوتے، لیکن وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے باقاعدہ اپلیکیشن دی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے، اور کہا کہ ہاں یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اس کام میں ملوث تھا، تو یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ایک اور جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، سال میں تیسری بار گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، اور چیئرمین اوگرا نے کہا ہے کہ اگر یہ قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو گیس کمپنیاں بند ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو چیئرمین ہے مسرور احمد خان، انہوں نے کہا کہ گیس کی قیمت بڑھانے کے لیے IMF کا دباؤ نہیں، ٹیرف بڑھانا مجبوری ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑی عجیب و غریب سی بات کر رہے ہیں، کیونکہ خود یہ والی بات کہی گئی تھی کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، تو IMF کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، اس سے تھوڑا سا آپ کو گزارنا ہوگا۔ آج فیصل آباد ڈویژن کے جو اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ساتھ یہی کہا ہے کہ اگر مجھے نہ ہٹایا جاتا تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے آج اس مقام پر نہ ہوتی۔